اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 14 آیت نمبر 97۔ من جس نے سورہ نحل، من جس نے عملہ عمل کیا، صالحاً اچھا، من ذکرین خواہ کوئی مرد ہو، او یا انثیٰ یا عورت ہو، وہ ہوا اور وہ، مؤمن مومن ہو، فلنحیینہ پس ضرور البتہ ہم زندگی دیں گے، حیاتاً طیبہ اس کو زندگی پاکیزہ۔ اللہ من الشیطان الرجیم۔ یہاں ان لوگوں کی غلط فہمی کو دور کیا گیا جو یہ سمجھتے ہیں کہ سچائی اور دیانتداری اور پرہیزگاری کی روش اختیار کرنے سے آدمی کی آخرت چاہے بن جاتی ہو مگر اس کی زندگی دنیا کی بگڑ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ تمہارا یہ خیال غلط ہے۔ اس صحیح رویے سے محض آخرت ہی نہیں بنتی ہے بلکہ دنیا بھی بنتی ہے۔ جو لوگ حقیقت میں ایماندار، پاک باز معاملے کے کھڑے ہوتے ہیں، ان کی دنیاوی زندگی بھی بے ایمان اور بد عمل لوگوں کے مقابلے میں بہتر ہوتی ہے۔ جو ساکھ، سچی عزت اپنی بے داغ سیرت کی وجہ سے انہیں نصیب ہوتی ہے وہ دوسروں کو میسر نہیں آتی ہے، دوسروں کو نصیب نہیں ہوتی۔ جو انہیں پاکیزہ اور ستھری کامیابیاں انہیں حاصل ہوتی ہیں وہ ان لوگوں کو میسر نہیں ہوتی جو بد عمل اور جو کیا کہتے ہیں بے ایمان ہوتے ہیں۔ اور اس سے کیا پتہ چلا، چاہے خواہ مرد ہو یا عورت ہو، جو مومن رہ کر زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی جو ہے وہ اچھی کرے گا۔ فَإِذَا پھر جب قرأت القرآن جب تم پڑھو قرآن، فاستعذ باللہ تو پناہ مانگو اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب انسان قرآن پاک پڑھنے لگے تو وہ کیا پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیوں؟ تاکہ شیطان وسوسہ نہ ڈالے، بوریت نہ ہو، نیند نہ آئے۔ شیطان سب سے بڑھ کر جس چیز کے در پہ ہے نا وہ یہی ہے کہ ابن آدم قرآن سے ہدایت حاصل نہ کر پائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان اس کتاب کی طرف، کس کی طرف، قرآن پاک کی طرف رجوع کرتا ہے تو شیطان اسے بہکانے اور ہدایت سے روکنے اور فکر و فہم کی غلط راہوں کی طرف جو ہے ڈالنے کی پوری کوشش کرتا ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے کہ یہ پہلے قرآن کی طرف آئیں نا، اور جب یہ آئیں تو ہدایت سے روکتا ہے کہ اسے سیکھ نہ پائیں، آیتوں پر غور و فکر نہ کر سکیں، بلکہ جو قرآن پاک سن بھی رہے ہیں ان کو غلط جو ہے وہ فکروں میں الجھاتا ہے تاکہ لوگ نہ صحیح سن پائیں نہ انہیں ہدایت مل۔ اسی لیے انسان کو اس قرآن کا مطالعہ کرتے وقت انتہائی چوکنا رہنا چاہیے، ہر وقت اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہیں شیطان اس سرچشمہ ہدایت کے فیض سے محروم نہ کر دے، کیونکہ جس نے یہاں سے ہدایت نہ پائی، کہاں سے؟ قرآن پاک سے، وہ پھر کہیں سے ہدایت نہ پا سکے گا، اور جو اس کتاب سے گمراہی اخذ کر بیٹھا اسے پھر دنیا کی کوئی چیز گمراہیوں کے چکر سے نہ نکال سکے گی۔ قرآن کو اس کی اصلی روشنی میں صرف وہی شخص دیکھ سکتا ہے جو شیطان کے گمراہ کن وسوسہ اندازیوں سے چوکنا ہو اور ان سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگے، ورنہ شیطان کبھی آدمی کو اس قابل نہیں رہنے دیتا کہ وہ سیدھی طرح قرآن پاک کو اور اس کی باتوں کو جو ہے وہ سمجھ سکے۔ تو قرآن پاک سمجھنے کے لیے استاد کا ہونا بے حد ضروری ہے، بغیر استاد کے آپ اس کی تفسیر نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ جو احکامات ہیں وہ تو سمجھ لیتے ہیں لیکن تفسیر مکمل جو ہے وہ بغیر استاد کے نہیں سمجھی جاتی، نہ سمجھ میں آتی ہے۔ تو قرآن پاک پڑھنے سے پہلے کیا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں شیطان کے وسوسوں سے بچا کر رکھے۔ انہو بے شک، لیسا نہیں، لہو اس کے لیے، سلطان ان کوئی زور، علی الذین ان لوگوں پر، آمن جو ایمان لائے، وعلی ربہم اور اپنے رب پر، یتوکلون وہ توکل کرتے ہیں۔ شیطان کا زور کن پر نہیں چلتا؟ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ تو زور کس پر چلتا ہے؟ انہو لیسا لہو سلطان، بے شک وہ نہیں اس کے لیے کوئی زور، علی الذین وہ اچھا یہ میں نے پڑھ لیا، انما کس پہ چلتا ہے؟ جو اس کے دوست بن جاتے ہیں، انما بے شک، سلطانہ اس کا زور، علی الذین ان لوگوں پر ہے، یتولونہ جو دوستی کرتے ہیں اس سے، والذین اور وہ لوگ، ہم بھی وہ ساتھ اس کے، مشرکون شرک کرنے والے ہیں۔
اب کون سے وہ لوگ ہوتے ہیں جو شیطان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، جو شیطان کو خوش کرتے ہیں، جو اللہ کے فرما برداری کرنے سے رک جاتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں۔ ان کے ساتھی کون ہوتے ہیں؟ ان کے ساتھی ہوتے ہیں شیطان، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا اور جب بدلنا بدل دیتے ہیں ہم آیتًا مکانا ایک آیت کو جگہ پر آیتً دوسری آیت کی، واللہ عالم اللہ خوب جانتا ہے بما ساتھ اس کی ینزل وہ اتارتا ہے، قالو جو کہتے ہیں انما بے شک انتا مفتر کہ گھڑنے والا ہے یہ، بلکہ اکثر ان میں سے لا یعلمون نہیں جانتے ہیں۔ کفار تو کیا کرتے تھے؟ ہر وقت ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ کوئی بہانہ ملے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھٹلائیں، ان پر الزامات لگائیں۔ اس طرح جب بھی کبھی کوئی حکم کسی مصلحت حکمت کی وجہ سے پہلے سے ذرا مختلف ہوتا تو کفار کہنے لگتے یہ تو اللہ کا کلام ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تو حکیم ہے، خبیر ہے، اس کو احکامات بدل کر دینے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اگر مصلحت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک حکم کو بدل کر دوسرا جو ہے وہ حکم لے آتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کیا بتا رہے ہیں کہ جس طرح پہلے شروع میں کیا ہوتا تھا، مکی اور مدنی کے حالات جو ہے نا، زندگی کے حالات جیسے جیسے بدلتے گئے ویسے ویسے مصلحتاً احکامات میں بھی تبدیلی آتی گئی۔ جیسے شروع میں شراب کو حرام قرار نہ دیا، پھر حکم آیا کہ ناپسندیدہ قرار دیا ہے، پھر تیسرا حکم یہ آیا کہ یکدم سے کہہ دیا یہ حرام ہے، اس کے قریب بھی مت جانا۔ تو انسان کی فطرت کے مطابق جو احکامات جاری کیے گئے۔ اس طرح شروع میں اسلام کی کھلم کھلا اجازت نہ تھی، کس کی؟ تبلیغ کی، اسلام کی تبلیغ کی کھلم کھلا اجازت نہ تھی، چھپ چھپا کر تبلیغ کی اجازت دی گئی، لڑائی سے منع کیا گیا۔ مگر جب حالات مضبوط ہو گئے، مسلمان تھوڑی سی طاقت پکڑ گئے، مدینے میں ایک چھوٹی سی ریاست بن گئی، تو ہجرت سے پہلے اعلانیہ تبلیغ کا حکم ہوا، پھر بعد میں جنگ کا بھی حکم ہوا، اور یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمتیں تھیں کہ پہلے حکم تھا نہیں لڑائی کرنی، جنگ کرنی، پھر دوسرا حکم آیا جنگ کرو۔ پہلے حکم کی کیا تھی مصلحت؟ یہ تھی کہ پہلے مسلمانوں کی تعداد اتنی نہیں تھی، ان کی طاقت نہیں تھی ان کے پاس، جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوئی، مدینے میں ریاست جو ہے وہ بن گئی، تو پھر حکم ہوا کہ اب جو ہے وہ جنگ کرو۔ تو اللہ کی مصلحتیں ہم نہیں جانتے، اس کی کیا حکمتیں ہیں ہم نہیں جانتے ہیں۔ کل کہہ دیجئے نزلہ نازل کیا اس کو، لیکن سمجھ آتی ہیں جب وقت گزر جاتا ہے تو اللہ کی حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں، پھر ہمیں لگتا ہے کہ اللہ کے ہر کام میں جو ہے وہ حکمت ہوتی ہے، ہماری ہی بھلائی ہوتی ہے۔ کل کہہ دیجئے نزلہ نازل کیا اس کو روح القدسی روح پاک نے، من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے، بالحق کے ساتھ حق کے، لیثبت الذین تاکہ پکا کر دیں ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وہدی و بشریٰ ہدایت دے اور خوشخبری ہے، للمسلمین مسلمانوں کے لیے۔ اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو بتا دیجیے کلام حضرت جبریل علیہ السلام لے کر جو ہے وہ نازل ہوئے ہیں میرے پاس، آپ نے جو ہے اللہ کا پیغام میرے تک پہنچایا ہے۔ اور روح القدس کا لقب اس لیے بیان کیا جا رہا ہے، یہ روح القدس جبریل علیہ السلام کا لقب ہے، پاک روح۔ مسلمان یعنی کہ لوگوں کو متنبع کرنا ہے، متنبع خبردار کرنا ہے کہ اس کلام کو ایک ایسی روح لے کر آ رہی ہے جو انسانی کمزوریوں اور نقائص سے پاک ہے، وہ نہ خائن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے جبریل علیہ السلام کو پیغام پہنچایا، ویسے جو ہے جبریل علیہ السلام نے ایز اٹ از نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ پہنچا دیا۔ اور پھر اس کی دوسری مصلحت کیا تھی کہ یعنی کہ یہ آہستہ آہستہ اترتا رہا، کیوں؟ جو لوگ ایمان لا کر فرما برداری کی راہ پر چل رہے ہیں، ان کو دعوت اسلامی کے کام میں اور زندگی کی پیش آمدہ مسائل میں جس موقع پر ہدایت درکار ہو وہ بر وقت جو ہے وہ دے دی جائے۔ ظاہر ہے کہ نہ انہیں قبل از وقت بھیجنا مناسب ہو سکتا ہے کیا؟ یعنی کہ سارے احکامات کو قبل از وقت، وہ وقت ہی نہیں ہے، وہ حالات ہی نہیں ہے، تو کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ احکامات اتارتے؟ جیسے جیسے حالات ہوتے گئے، جیسے جیسے وقت تھا، بر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات جو ہے وہ اتارے، اور اسی لیے جو ہے قرآن پاک جو ہے وہ آہستہ آہستہ اترتا رہا، نہ بیک وقت ساری ہدایتیں دے دینا مفید تھی۔ اور تیسری مصلحت یہ تھی کہ فرما برداروں کو جس طرح ستایا جا رہا ہے اور مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، وہ
ان خوشخبریوں سے ان کی ہمت بندھائی جاتی رہے اور ان کو آخری نتائج کا، کامیابی کا یقین دلایا جاتا رہے۔ یعنی کہ دنیا میں اگر مشکلات، پریشانیاں، مصیبتیں ہیں تو یہ یاد رکھنا جو اللہ کے فرما بردار ہیں ان کی آخرت جو ہے بے حد جو ہے کامیابی کے ساتھ گزرے گی۔ لیکن جو دنیا میں جو ہے ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، اگر مصیبتیں، مشکلیں آ بھی جائیں نا، ان کی دل کی زندگی بہت اچھی ہوتی ہے، ان کے ضمیر کی زندگی، ان کے کردار کی زندگی وہ بہت خالص ہوتی ہے۔ تو وہ ان تینوں چیزوں کے خالص ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی میں سکون ہوتا ہے۔ اور پھر انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں بظاہر جو تمہیں مشکلات، پریشانیاں آ رہی ہیں تو یہ یقین کر لو، جیسے اسلام جب پھیلا تھا تب کتنے لوگوں نے کیسے حالات سے جو ہے وہ سامنا کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بتا رہے ہیں کہ انہیں خوشخبری دو کہ آخر میں کامیابی تمہیں ہی ملے گی۔ جو اللہ کے راستے پر چلتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کامیاب کرتا ہے، دنیا کی بھی ملتی ہے اور آخرت کی بھی ملتی ہے۔ اس لیے وہ پر امید رہیں، یعنی کہ دین کے راستے پر چلنے میں مشکلات آئیں گی، مشکلات سے گھبرا کر دین کے پیچھے نہیں ہو جانا، ثابت قدم رہنا ہے اور امید نہیں چھوڑنی ہے کہ جس راہ پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے اس راہ میں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ثابت قدم جو ہے ہمیں اس دین پر رکھے اور آخری دم تک ہم ہدایت کے اور عمل کے راستے پر ہی رہیں۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق نَعْلَمُ ہم جانتے ہیں انہم بے شک وہ یقولون وہ کہتے ہیں انما بے شک یعلمہ بشر سکھاتا ہے اس کو ایک انسان، لسان الذی زبان اس شخص کی، یلحدون وہ غلط اشارہ کرتے ہیں لہی اس کی طرف، اجمی ہے، وہذا اور یہ لسان زبان ہے، عربی مبین عربی واضح صاف جو ہے۔ اب یہ کفار کیا کہتے تھے، ایک اجمی آدمی تھا، کسی کا غلام تھا۔ بہت سی روایات ہیں اس شخص کے بارے میں کہ کفار نے محض یہ دیکھ کر کہ ایک شخص نا تورات اور انجیل پڑھتا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات میں بھی رہتا تھا، آپ سے ملتا بھی رہتا تھا، اب کفار نے یہ الزام گھڑ دیا کہ قرآن پاک جو ہے دراصل وہ اس آدمی نے تصنیف کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نعوذ باللہ جو ہے یہ اللہ کا کلام کہہ کر پیش کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین افترا پردازیاں، یہ کیا ہوتی ہیں؟ جھوٹ گھڑنا، اپنے پاس سے جھوٹ گھڑ کے دوسروں پہ کر دینا، وہ اس میں کس قدر بے باک تھے، انہیں ڈر بھی نہیں آتا تھا کہ ہم کس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ بلکہ یہ بھی اس آیت سے سبق ملتا ہے کہ لوگ اپنے ہم اثروں کی قدر و قیمت پہچاننے میں کتنے بے انصاف ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے سامنے ایسی ہستی تھی جن کی نظیر نہ اس وقت دنیا بھر میں کہیں موجود تھی اور نہ آج تک جو ہے وہ پائی گئی ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ قدر جو ہے وہ کرنی چاہیے، جو ہمیں اللہ کے راستے پہ ہم چل پڑے ہیں، اس راستے پر چلنے پر ہمیں قدر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے فضل سے نوازا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ ہی جو ہے وہ رکھے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ، لا یہدیہم اللہ نہیں ہدایت دیتا ان کو اللہ، ولہم عذاب علیم عذاب ہے دردناک۔ یہ کون سے لوگ ہیں جو ہے الزام گھڑتے ہیں نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ؟ یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کو مانتے ہی نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب جو ہے وہ رکھا ہے۔ انما بے شک یفتر الکذبہ گھڑتے ہیں جھوٹ، الذین کہ وہ لوگ لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ، فاولئک ھم الکاذبون یہی لوگ جو ہیں جھوٹے ہیں۔ من کفرا جس نے کفر کیا، باللہ اللہ کا، من بعد ایمان کے، ایمان نہیں بعد ایمان کے، الا سوائے من اکرہا جو مجبور کیا گیا، وقلبہ اور دل اس کا، مطمئن ہو بالایمان ایمان پر، ولیکن من اور لیکن جو من شرح جو کھول دے، بالکفری کفر کے ساتھ، صدرن سینے کو، فعلیہم تو ان پر غضب من اللہ غضب ہے اللہ کی طرف سے، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، اس آیت میں مسلمانوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جن پر اس وقت میں سخت مظالم توڑے جا رہے تھے، ناقابل برداشت اذیتیں دے دے کر کفر پر مجبور کیا جا رہا تھا، ان کو بتایا گیا کہ اگر تم کسی وقت ظلم سے مجبور ہو کر محض جان بچانے کے لیے کلمہ کفر زبان سے ادا کر دو اور دل تمہارا عقیدہ کفر سے محفوظ ہو تو معاف کر دیا جائے گا، لیکن اگر دل سے تم نے کفر کو قبول کر لیا تو دنیا میں چاہے جان بچا لو اللہ کے عذاب سے نہ بچ پاؤ گے۔
اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دینا چاہیے، بلکہ یہ صرف رخصت ہے۔ اگر ایمان دل میں رکھتے ہوئے آدمی مجبوراً ایسا کہہ دے تو مواخذہ نہ ہوگا، ورنہ انسان کا عزم تو یہی ہونا چاہیے کہ خواہ آدمی کا جسم تکہ بٹی کر ڈالا جائے، بہرحال وہ کلمہ حق ہی کا اعلان کرتا رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دونوں قسم کی نظیریں جو ہیں آپ کے عہد مبارک میں پائی جاتی ہیں۔ ایک طرف کون تھے؟ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کو آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا، یہاں تک کہ ان کی چربی پگھلنے سے آگ بجھ گئی، مگر وہ اس سختی کے ساتھ اپنے ایمان پر جو ہے وہ جمے رہے۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بدن کا ایک ایک عضو مسلمہ بن کذاب کے حکم سے کاٹا جاتا تھا اور پھر مطالبہ کیا جاتا تھا کہ مسلمہ کو نبی مان لیں، تو ہر مرتبہ یہ دعوی رسالت کی شہادت دینے سے انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ اسی حالت میں کٹ کٹ کر انہوں نے اپنی جان دے دی۔ تو دین اسلام پر تو جو ہے جو آتا ہے، جن کے دل میں ایمان جم جاتا ہے، وہ تو اپنی جان گنوا دیتے ہیں، کلمہ کفر نہیں کہتے ہیں۔ اور جو انسان جان بوجھ کر جو ہے وہ مرتد ہو جائے، پہلے دین اسلام قبول کیا، پھر انسان نے دین اسلام کو چھوڑ دیا، تو مرتد کی سزا 3 دن مہلت دینا ہے، پھر اسے قتل کرنا ہے، اور اس شخص کا نکاح اس کی بیوی سے ٹوٹ گیا اور بچوں سے بھی خود بخود تعلق ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ دین اسلام سے ہی پھر گیا۔ عبداللہ بن حذیفہ، انہیں ایک بادشاہ کے پاس لے جایا گیا، کس کو؟ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کہا کہ آدھی بادشاہت لے لو لیکن اسلام چھوڑ دو۔ اس نے کہا نہیں۔ بادشاہ نے کہا ایک قیدی کو بلاؤ اور اس پر تیروں کی بچھاڑ کر دی۔ اس کو ڈرایا گیا، کس کو؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ انہوں نے کہا، وہ نہیں مانے۔ پھر بادشاہ نے ایک گرم دیگ کی اس میں تیل ڈالا، اسے بھی پکایا، حکم دیا اس صحابی کو اس میں ڈال دیا جائے۔ جب انہیں اس دیگ کی طرف لے جا رہے تھے تو وہ رونے لگے۔ بادشاہ اب سمجھ گیا کہ یہ ڈر گیا ہے اب، تو صحابی نے کہا، اگر میں جسم کے ہر اعضاء، یعنی کہ میرے جسم کے ہر اعضاء میں الگ الگ جان ہوتی تو وہ بھی میں ہر ایک جان میں اپنے رب کے لیے نچھاور کرتا نہ۔ یہ تھا ایمان۔ اس طرح جو ہے دین اسلام جو ہے وہ پھیلا ہے۔ جب انسان دین کی طرف قدم بڑھائے گا تو آزمائشیں آئیں گی۔ صحابہ نے 13 سال صبر کیا مکے میں، پھر آپ کو 13 سال کے بعد مدینے ہجرت کرنے کا جو ہے وہ حکم ملا ہے۔ تو تقاضا کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کا، کہ ہر چیز چھوٹ جائے لیکن اللہ کی محبت جو ہے وہ نہ چھوٹنے پائے، اور یہ ہوتی ہے محنت سے، عزم سے، ارادوں سے، ثابت قدمی سے انسان اللہ کے دین پر جو ہے وہ رہ سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک بأنہم، یہ بے وجہ اس کے، بے شک وہ، بأنہم استحبوا، انہوں نے ترجیح دی، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، علی الآخرۃ، یا آخرت پر، یعنی کہ جو لوگ دین اسلام سے پھر گئے انہیں دنیاوی فائدہ نظر آتا تھا۔ وَأَنَّ اللَّهَ، بے شک، لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ ہدایت نہیں دیتا کافروں کو۔ جو منکر ہیں، جو دل کے منکر ہیں، دل سے نہیں مانتے، جو ماننا ہی نہیں چاہتے، تو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت کسے ملتی ہے؟ جو ہدایت لینا چاہتا ہے، جو اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ مجھے ہدایت دے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، طبع اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، اوپر ان کے دلوں کے، وسمعہم، اور ان کے کانوں کے، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں کے، اولئک ھم الغافلون، اور یہی لوگ ہیں جو وہ غافل ہیں۔ جب انسان منکر ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتا چلا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں دل پر۔ کیا نہ دل پہ کسی کلام کا اثر ہوتا ہے، نہ کانوں سے سن کر بھی انسان سن نہیں پاتا، اور آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی انسان اللہ کی آیات کو وہ پڑھ نہیں پاتا ہے، اور یہی لوگ جو ہیں وہ غافل قرار پاتے ہیں۔ لا جرم، کیونکہ غافل رہے، انہوں نے غفلت برتی، کس سے؟ اللہ کی آیات سے۔ جب اللہ کی آیات سے غفلت برتی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پر مہر لگا دی، آنکھوں پر، کانوں پر، دلوں پر۔ لا جرم، نہیں کوئی شک، انہم، بے شک، فی الآخرۃ، وہ آخرت میں، ہم الخاسرون، وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ ثم، پھر، انا، بے شک، ربا کا تیرا رب، للذین، ان لوگوں کے لیے، ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، من بعد، اس کے بعد، ما فتنوا، جو آزمائش میں ڈالے گئے، ثم، پھر، جاہدوا، انہوں نے جہاد کیا، وصبروا، اور صبر کیا، انا، بے شک، ربا کا تیرا رب، من بعد، اس کے بعد، البتہ، لغفور الرحیم، غفور الرحیم ہے۔
مکہ میں مسلمانوں نے جو ہے بے حد جو ہے وہ ظلم و ستم کا سامنا کیا، بہت آزمائشیں، صبر کیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ اب اس آیت میں اشارہ مل رہا ہے کہ مہاجرین کا حبشہ کی طرف جو انہوں نے ہجرت جو ہے وہ کر لی، تو ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ جب مشکلات بڑھنے لگیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی پاس پاس ہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمانا ضرور ہوتا ہے۔ تو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ آج ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے یہ پڑھا چاہے انسان مرد ہو، چاہے ایک انسان مرد ہو یا عورت، ضروری نہیں ہے کہ مرد ہی، اللہ تعالیٰ نے یہ اس میں عملوں میں صاف بتا دیا ہے۔ ویسے مرد کا رتبہ بڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عبادات میں بتا دیا چاہے خواہ مرد ہوں یا عورت، اگر مومن ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے بہترین جو ہے وہ اجر عطا فرمائے گا، دنیا کی زندگی بھی پقیزہ رکھے گا اور آخرت میں بھی انہیں بہترین اجر دے گا۔ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے شیطان جو ہے کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے شیطان مردود کے شر سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اور اس کا زور کس پہ چلتا ہے؟ جو اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، جن کے ارادے کمزور ہوتے ہیں، جو اللہ پہ توکل رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں، شیطان ان کا جو ہے کچھ نہیں بگاڑ پاتا ہے۔ اور پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں کہ انسان کو پہلے کچھ حکم آتا ہے اور پھر بعد میں کچھ اور حکم آتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں، مصلحتیں ہوتی ہیں، جو ہمیں آہستہ آہستہ بعد میں جو ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ قرآن اللہ نے جو ہے جبریل علیہ السلام کے ذریعے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، کسی انسان کی تصنیف ہو ہی نہیں سکتی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دل ایمان میں دل اس قدر پختہ ہونے چاہیے کہ اگر ایمان پر جان بھی آ جائے نا، یعنی کہ انسان کے ایمان پر کوئی حرف آ رہا ہو تو وہ جان بھی دے دینا تو وہی کم ہے، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر جو ہے اپنا جو ہے دین چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا غضب ہے ان پر اللہ کی طرف سے، بہت ہی بڑا جو ہے وہ عذاب ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ دنیا کی تھوڑے سے فائدے دیکھ کر اپنی آخرت کو داؤ پر مت لگایا کرو، دنیاوی فائدے دیکھ کر، کیونکہ ہم ہر کام اپنی آخرت کو اگر مد نظر رکھ کر کریں تو ہم جو ہے اگر بالکل ہی دنیا میں ہم چلے جائیں تو ہم اپنی آخرت کے کام کیسے کریں گے؟ اب یہ کیسے کریں؟ دنیا میں ہم جو معاملات کریں ہم یہ دیکھ کر کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا کہ نہیں، کیا آج ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم نکالا، کیا آج ہم نے وقت نکالا، تو یہ ہمیں کرنا ہوگا، کیونکہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر نہیں مانو گے تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ہدایت کے دروازے کھولتا ہے، جب وہ نہیں سنتا تو اللہ ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور کیا ہوتا ہے، مہر لگتی ہے۔ ہدایت کے دروازے کب بند ہوتے ہیں؟ جب انسان خود یہ چاہتا ہے کہ میں ہدایت مجھے نہیں چاہیے، میں جو ہوں وہ صحیح ہوں، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کہتے ہیں، مہر لگتی ہے دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر، پھر انسان کے دل پر اثر نہیں کرتا قرآن پاک، اللہ کا کلام اثر نہیں کرتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا یہی لوگ ہیں جو آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور جب انسان دین کی طرف آئے گا آزمائشیں تو آنی ہیں، اور اللہ کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہر چیز چھٹ جائے لیکن اللہ کی محبت نہ چھٹنی پائے، اور جو دین پر عمل ہے اس پہ جو ہے وہ ہم پیچھے نہ رہ جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔